السلام علیکم، کیسی ہے جناب میری پیاری سی یوٹیوب فیملی۔ آئی ہوپ کہ آپ خوب خوش و خرم ہوں گے اور اللہ تعالیٰ کی رحمتوں اور نوازیوں کی بدولت خوب مزے سے اپنی زندگی جی رہے ہوں گے۔ آج پھر ایک اور جو ہے وہ درود ابراہیمی کی میریکل سٹوری۔ ہم سب کی زندگی میں جو ہے نا وہ چیلنجز آتے رہتے ہیں جو کہ ایکچولی یا تو میک یا بریک، ان دونوں میں سے کوئی ایک سچویشن کریٹ کرتے ہیں ہمارے لیے۔ لیکن جتنا ہم اللہ سے جڑیں گے نا اپنی مشکل میں، اتنا ہی اللہ سبحانہ تعالیٰ جو ہے نا وہ ہمیں اپ گریڈ کرتا جائے گا۔ اور ہم سب کو پتہ ہے کہ درود شریف ایک ایسی عبادت ہے کہ جس کے اندر جو ہے وہ استغفار بھی ہو رہا ہوتا ہے، اس کے اندر آپ کی حاجت بھی پوری ہو رہی ہوتی ہے، اور ساتھ ساتھ جو ہے نا وہ اللہ تعالیٰ آپ کے درجات کو بھی بلند کر رہا ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ آزماتا بھی انہی کو ہے جن سے کہ وہ بہت محبت کرتا ہے۔ جب وہ ہماری چیزوں کو ہماری نظر میں بہت ناممکن بنا دیتا ہے نا، وہ اس لیے بناتا ہے تاکہ اللہ تعالیٰ سے جو ہے نا وہ ہم ان کو ممکن کر دینے کے لیے خوب اللہ تعالیٰ کو منائیں، اللہ تعالیٰ سے خوب التجائیں کریں، اس سے خوب دعائیں مانگیں۔ یعنی ایسا ہو کہ ہمارا دھیان جو ہے نا وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہٹے ہی نہ۔ ہم چاہیے تو ہمیں دنیا کی چیزیں چاہیے جو ہمیں پسند ہیں، لیکن ہم کریں وہ جو اللہ سبحانہ تعالیٰ کو پسند ہے، کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ جو ہے نا وہ ہماری التجاؤں کو کبھی خالی نہیں لٹاتا۔ وہ دعا کو زبان تک رسائی ہی تب دیتا ہے جب اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس چیز سے نوازنے کا ہمیں ارادہ کر لیا ہوتا ہے۔ آج کی موٹیویشنل سٹوری ہمیں جن سسٹر نے سینڈ کی ہے وہ انڈیا سے ہیں، اور انہوں نے اپنا نام بتانے سے جو ہے وہ منع کیا ہے۔ جی سسٹر، بالکل آپ کا نام شیئر نہیں کریں گے، لیکن آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آپ نے ہم سب کی موٹیویشن کے لیے اپنا درود ابراہیمی کا جو موٹیویشنل جرنی تھا وہ شیئر کیا ہے۔ یہ سسٹر جو ہے انہوں نے اپنی میریکل سٹوری شیئر کی ہے درود ابراہیمی کی۔ یہ بتاتی ہیں کہ آپ ہی میں ایک اچھے گھر کی ایجوکیٹڈ لڑکی ہوں، میں جاب کرتی تھی، لیکن پھر کووڈ کے دوران جب لاک ڈاؤن ہوا تو اس وجہ سے میری جاب چلی گئی۔ پھر میں نے گھر پر ہی ٹیوشن سٹارٹ کر دی۔ میرے کچھ پرسنل میٹرز بھی چل رہے تھے اور مجھے پیسوں کی بہت تنگی آ گئی۔ میں ہر وقت درود شریف پڑھنا شروع ہو گئی۔ میں ہر وقت درود ابراہیمی کا ورد کرتی رہتی تھی، چلتے پھرتے، اٹھتے بیٹھتے، کام کرتے ہوئے، غرض کے ہر وقت جو ہے نا میرا درود ابراہیمی کا ورد جو تھا وہ جاری رہتا تھا۔ پھر آپ ہی ایسا ہوا کہ میرا کچھ کام تھا جس کے لیے مجھے کسی کو جو ہے نا وہ پیسے دینے تھے، اور کام بہت ہی امپورٹنٹ تھا، اور اگر میں پیسے نہ دیتی تو اس سے میرا کام جو ہے وہ مکمل ٹھپ ہو جاتا، یا پھر ایسا ہے کہ وہ بہت ہی ڈیلے ہو جاتا، اور اس ڈیلے ہونے کی وجہ سے جو نا وہ میرا کام جو تھا اس نے لٹک جانا تھا، اور میرا اس سے بہت ہی نقصان ہو جاتا۔ میری زندگی آپ ہی اب درود ابراہیمی کے کرم سے بہت سنبھل چکی ہے۔ میں اب بہت ہی اسٹرانگ فیل کرتی ہوں، اور اتنا اسٹرانگ میرا یقین ہو گیا کہ کبھی بھی میرا رب تعالیٰ جو ہے نا وہ مجھے اکیلا نہیں چھوڑ سکتا، کہ وہ ہے نا جو میری تمام مشکلات میں میرا ساتھ دے گا۔ میرا توکل جو ہے نا میرے رب تعالیٰ کے اوپر اب بہت ہی زیادہ مضبوط ہو چکا ہے۔ آپ ہی میرے اور بھی بہت بڑے بڑے مسئلے چل رہے ہیں، اور مجھے پورا یقین ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ مجھے ہر آزمائش سے ضرور نکال لے گا انشاءاللہ میری بہن، انشاءاللہ آمین سب آمین۔ میں روز تہجد بھی ادا کرتی ہوں، اور اللہ تعالیٰ کا بہت بہت شکر ادا کرتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ مجھے ایمان کے اوپر قائم رکھا، اور مجھے اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ گناہوں سے بچا کے رکھا، اور درود شریف جیسے عظیم عمل کو کرنے کی توفیق عطا فرمائی۔ آپ بھی جب میں نے ٹیوشن سٹارٹ کی تو میری ٹیوشن کی فیس جو تھی وہ اتنی زیادہ نہیں تھی کہ میں اپنی ٹیوشن والے جو پیسے آ رہے ہیں اس سے جو ہے اپنی یہ انسٹالمنٹ دے سکتی، لیکن میں بہت ہی مشکل میں تھی، اور میری دعا مسلسل جاری تھی، اور مجھے کوئی ایسا راستہ نظر نہیں آ رہا تھا جہاں سے کہ پیسے آتے اور میرا یہ کام جو ہے وہ خراب ہونے سے بچ جاتا۔ پھر بس وہاں چونکہ دعا ہی ایک راستہ تھا، اور کہتے ہیں کہ دعا جو ہے وہ آپ کے لیے بڑی بڑی مشکلات میں سے راستے بنا دیتی ہے، اور جو لوگ اللہ پہ توکل کر لیتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو کبھی خالی ہاتھ نہیں جانے دیتا، اور اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو کبھی گرنے نہیں دیتا۔ بس اس چیز کو میں نے اپنا ایک رہنما اصول بناتے ہوئے درود شریف کے ذریعے مسلسل اپنا ورد کو جاری رکھا، اپنے یقین کو اور اپنے توکل کو مضبوط رکھا، اور خود کو گرنے نہیں دیا باوجود اتنی مشکل سچویشن کے۔ پھر یہ کہتی ہیں کہ فائنلی اللہ تعالیٰ کے اوپر اس توکل نے اپنا رزلٹ دکھایا، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے میرے وہاں سے راستہ نکالا اور میرے مسئلوں کو ایسے ایسے حل کیا۔ یہ سسٹر کہتی ہیں کہ آپ ہی میں نے زندگی کا ایک اصول بنا لیا تھا کہ چاہے کوئی خوشی ہو کوئی غمی ہو،
سب سے پہلے جو ہے نا وہ میں اپنا مسئلہ جو ہے نا وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کو بتاؤں گی. بس میں اپنے سارے سیکریٹس اچھے برے سب اللہ تعالیٰ کو ساتھ شیئر کروں گی، کیونکہ وہ جو کہتے ہیں نا کہ جسے اللہ تھام لیتا ہے اور جو اللہ تعالیٰ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لیتا ہے تو اللہ اس کو کبھی تنہا نہیں چھوڑتا. اللہ تعالیٰ اس کے لیے ذریعے پیدا کرتا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ اپنی دوستی ایسے نبھاتا ہے کہ اپنے دوست کو کسی انسان کے سامنے کمزور نہیں ہونے دیتا، گرنے نہیں دیتا، بے عزت نہیں ہونے دیتا. اور اس سارے کام کے اندر ایسا تھا کہ نہ تو میں اپنے پیسوں کے لیے اپنے پیرنٹس کو کہہ سکتی تھی، اور نہ ہی پیسے مانگنا کسی فرینڈ سے یا کسی رشتہ دار سے ایسے وقت میں مانگنا مجھے بالکل بھی صحیح لگ رہا تھا. آپ ہی میں نے یہ احساس کیا اس سارے ٹائم میں کہ درود شریف جو ہے وہ آپ کی زندگی کو اندھیروں سے نکال کے تو اس کو اجالوں سے بدل دیتا ہے. اور یہ کہ درود پاک سے جتنی آپ محبت کریں گے نا اتنا ہی درود پاک آپ سے محبت کرے گا. وہ اللہ تعالیٰ کی محبت کو کھینچ کے لے آتا ہے آپ کے لیے. اور درود پاک کو اگر آپ اپنی زندگی بنا لیتے ہیں، اپنی زندگی کا ایک امپورٹنٹ حصہ بنا لیتے ہیں، تو جیسے آپ کی صحت کے لیے اچھی غذا کی ضرورت ہوتی ہے، اسی طرح درود پاک بھی آپ کی زندگی کو سنوار دیتا ہے. وہ آپ کی زندگی کے لیے، آپ کی روح کے لیے ایک کوالٹی فوڈ ہے جو کہ آپ کی زندگی میں ہر طرح کی کوالٹی لے کے آتا ہے. آپ ہی میرے کیس میں بھی ایسا ہی ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے غیبی مدد کی. میرے پاس ایک نیا بچہ جو ہے وہ ٹیوشن پڑھنے کے لیے آیا ہوا تھا، اور ابھی جو تھا نا وہ اس کی فیس ملنے کے اندر ابھی باقی تھے 1 یا 2 ہفتے. لیکن ایسا ہوا کہ اچانک سے جو ہے نا وہ اس کے پیرنٹس آئے جب اس کو ڈراپ کرنے کے لیے ٹیوشن کے لیے، تو انہوں نے مجھے اس مہینے کے بھی اور اگلے مہینے کے بھی پیسے جو ہیں وہ اکٹھے میرے ہاتھ میں رکھ دیے. جب میں نے پیسے دیکھے تو میں تھوڑی حیران ہو گئی کہ میری سیونگز اور باقی ساری ٹیوشنز کے پیسے ملا کے مجھے اگلے 1 سے 2 دن کے اندر جو ہے وہ انسٹالمنٹ دینی تھی. اور جتنے پیسے انہوں نے میرے ہاتھ میں رکھے تھے ایکچولی اتنے ہی پیسے جو تھے وہ کم تھے. اور میں حیران ہو گئی یہ دیکھ کے نا یہ پیسے. میں نے ان سے بولا کہ آپ نے جو ہے وہ ابھی تو تھوڑا ٹائم باقی تھا، آپ نے پہلے سے ہی مجھے پیسے دے دیے. تو انہوں نے اطمینان سے کہا کوئی بات نہیں، آپ کو دینے تو تھے تو کیوں نہ پھر آج ہی دے دیں. تو اسی لیے میں نے جو ہے نا وہ آپ کو اکٹھے پیسے دے دیے. کہتے ہیں آپ ہی میں اتنی خوش ہوئی نا یہ دیکھ کے، کیونکہ اتنا ہی اماؤنٹ جو تھا وہ مسنگ تھا، اور مجھے لگ رہا تھا کہ میری ساری سیونگز اور جتنا سارا کچھ جو ہے میں نے پیسے جمع کیے ہیں میرے انسٹالمنٹ کے پیسے جو ہیں وہ پورے نہیں ہوں گے. لیکن میں اس غیبی مدد پہ جتنا اللہ کا شکر ادا کر سکتی تھی میں نے کیا. اور جو مجھے اتنی پریشانی تھی کہ اگر پیسے نہیں آئے تو کیا ہوگا، پیسے پورے نہیں ہوئے تو کیا ہوگا، اور پھر تاکہ کہیں کسی سے مانگنے نہ پڑ جائے، غرض کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے ہر پریشانی سے بچا لیا. اور ایسی غیبی مدد ہوئی کہ کسی سے مجھے مانگنے نہیں پڑے، کسی کے پاس مجھے اپنے جو ہے وہ حاجت لے کے جانی نہیں پڑی. بغیر کسی ٹینشن کے بہت ہی آرام سے جو ہے وہ پیسے مجھ تک پہنچ گئے. اور ایسی میری غیبی مدد ہوئی. میں آپ ہی ہر کسی سے یہ کہنا چاہوں گی کہ جب بھی آپ کے اوپر سخت حالات آئیں، آپ کو کوئی حاجت ہو، تو آپ ایک تو رات کے آخری پہر میں اٹھ کے تہجد ادا کریں، اور ایک تہجد کے وقت اور ایک چلتے پھرتے سوتے جاگتے آپ جتنا درود شریف پڑھ سکتے ہیں وہ پڑھیں، کیونکہ درود شریف نور ہے، روشنی ہے، وہ آپ کے دلوں کو شفا اور سکون دیتا ہے. اور جو کوئی بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر درود کا ہدیہ بھیجتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو بہت آسانیاں دیتا ہے. اس کی تکلیفیں اور پریشانیاں ایسے دور ہوں گی کہ وہ بندہ خود حیران رہ جائے گا. وہ کہتی کہ آپ ہی اگر میں ٹائم پر پیسے نہ دیتی تو میرا بہت بڑا نقصان ہو جاتا، اور میں اس انسان کی نظر سے بھی شاید گر جاتی. آپ ہی اپنے مشکل والے ٹائم کے اوپر جو ہے نا وہ میں نے ایک چیز بہت زیادہ فیل کی کہ اللہ تعالیٰ جو ہے نا وہ اپنے بندوں کی ہر ضرورت کو جانتا ہے. اور جو انسان اس پہ توکل کر کے اپنا معاملہ اس کے سپرد کرتا ہے نا، اس کے حوالے کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ پھر جو ہے نا اس بندے کے اس بھروسے کو ٹوٹنے نہیں دیتا، اس بندے کو گرنے نہیں دیتا، اور اس کو کسی انسان کے سامنے جو ہے نا بے عزت نہیں ہونے دیتا، جھکنے نہیں دیتا. کیونکہ اللہ کے آگے جب آپ جھک جاتے ہو نا تو اللہ تعالیٰ پھر آپ کا بہت خیال رکھتا ہے. اور میں نے اپنی پرابلم میں اس بات کو بہت زیادہ فیل کیا. ایک بہت زیادہ امپورٹنٹ چیز جو میں نے فیل کی وہ یہ تھی کہ اللہ تعالیٰ جو ہے نا وہ اس پہ بھروسہ کرنے والوں کو مدد بھی ایسے ایسے طریقوں سے اور راستوں سے دیتا ہے کہ جو انسان کے گمان میں بھی نہیں رہتے ہوتے. میں نے فوراً سے ہی جو ہے نا جب یہ سب کمپلیٹ ہو گیا میرا پیمنٹ کا، تو میں نے بہت زیادہ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا اور شکرانے کے نفل بھی پڑھے. اور آج میں مسلسل درود کی برکت سے وہ میرا کام، آج میرا اتنا امپورٹنٹ کام مکمل ہوا.
اور کہیں بھی رکاوٹ نہیں آئی۔ اس کے علاوہ مجھے ایک بہت ہی اچھی جگہ سے جو ہے نا اس کے بعد جاب کی آفر بھی ہوئی، ساتھ ہی جو ہے نا میرے ٹیوشن کے اسٹوڈنٹس بھی جو ہے نا ہر چند دن میں جو ہے نا وہ بڑھ جاتے ہیں اور کافی سارے ہو گئے ماشاءاللہ سے۔ میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کی بہت ہی شکر گزار ہوں کہ ایسی آسانیاں اور ایسے معجزے دکھائے ہیں مجھے کہ میں پہلے سے بھی زیادہ جو ہے نا وہ درود ابراہیمی کو اپنی زبان پر رکھتی ہوں، پہلے سے بھی زیادہ درود ابراہیمی کا ورد کرتی ہوں۔ مجھے نہیں پتا کہ میں دن میں کتنا پڑھتی ہوں، بس مجھے یہ پتا ہے کہ میں اٹھتی ہوں اور مسلسل جو ہے نا وہ ورد کرتی رہتی ہوں اور پڑھتی رہتی ہوں، اور میں کبھی کوشش کرتی ہوں کہ میری زبان رکے نہیں۔ میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کے حضور جو ہے نا وہ اپنے درود شریف کو پیش کرتی ہوں کہ تیرا وعدہ ہے کہ تو دعا قبول کرے گا، تو بس پھر میں اپنے سارے کام جب اللہ کے سپرد کرتی ہوں درود شریف پڑھ کے، تو پھر میں اللہ تعالیٰ کو بول دیتی ہوں کہ میں نے اپنی فکر کو جو ہے نا وہ ذکر سے ریپلیس کر دیا ہے، میں نے آپ پہ توکل کیا، آپ کر دیں۔ اور دن بدن اللہ تعالیٰ مجھے ایسے ایسے معجزے دکھاتا ہے کہ پھر میرا اور یقین بڑھتا چلا جاتا ہے۔ آپ ہی میرے کچھ ہیلتھ ایشوز بھی چل رہے تھے، میں اس کے لیے بھی درود شریف پڑھ رہی ہوں، اور میرے کچھ اور معاملات بھی ہیں جن کے لیے جو ہے میں درود شریف پڑھ رہی ہوں، اور انشاءاللہ جب وہ سارے کام ہو جائیں گے تو میں وہ والی میریکل سٹوریز بھی جو ہے نا وہ آپ کے ساتھ شیئر کروں گی۔ میری سسٹر آپ کے لیے دعا ہے کہ آپ کو اللہ تعالیٰ بہت کامیاب کرے، آپ کو اور زیادہ توفیق عطا فرمائے کہ جو ہے آپ درود ابراہیمی پڑھیں، اور انشاءاللہ ہم سب منتظر رہیں گے کہ جلد سے جلد ہمیں آپ کی مزید سکسیس سٹوریز جو ہیں وہ سننے کو ملیں، اور اللہ تعالیٰ آپ کو بہترین صحت عطا فرمائے انشاءاللہ، آمین ثم آمین۔ درود شریف جو ہے وہ بہت ہی محبت سے پڑھنے کی چیز ہے، اور جتنا ہمارا یقین ہوگا نا اللہ سبحانہ تعالیٰ پہ، اور جتنی محبت سے ہم درود شریف پڑھتے ہوں گے، اتنے ہی زیادہ جو ہے نا وہ ہم معجزے دیکھیں گے۔ اور درود شریف پڑھنے کے لیے ایک تو یہ کہ آپ خود پڑھیں، اور دوسرا یہ کہ آپ دوسروں کو بھی ترغیب دیں، کیونکہ جب وہ پڑھ رہے ہوں گے تو وہ ثواب بھی ہمارے اکاؤنٹ میں آئے گا، یعنی ایک تو نیکی کا ثواب، پھر دوسرا یہ کہ ہم نے کسی دوسرے کو نیکی کی تاکید کی، وہ ثواب بھی جو ہے نا وہ ہمارے نصیب میں لکھا جائے گا۔ اور درود شریف پڑھنے کے تو بینیفٹس ہیں ہی ہیں، اور وہ ساری برکتیں تو آپ کی زندگی میں شامل ہوں گی، تو جناب درود شریف پڑھتے جائیں، درود شریف پڑھواتے جائیں، اور آپ کے پاس بھی کوئی میریکل سٹوری ہو تو آپ میرے ساتھ انسٹا کے اوپر شیئر کر سکتے ہیں۔ میرا انسٹا کا لنک جو ہے وہ ڈسکرپشن میں اویلیبل ہوگا، آپ مجھے وہاں سے کانٹیکٹ کر سکتے ہیں۔ ان سسٹر نے بھی جو ہے وہ انسٹا کے اوپر ہی جو ہے وہ مجھے اپنی سٹوری بھیجی تھی۔ سسٹر آپ کے لیے بہت ساری دعائیں، اور اس کے ساتھ ہی جناب سب اپنا بہت بہت خیال رکھیں، دعا میں مجھے اور میری فیملی کو یاد رکھیں، اور انشاءاللہ میری دعاؤں میں آپ لوگ شامل ہیں ہی ہیں۔ اس کے ساتھ ہی مجھے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔